السلام علیکم پاکستان، ملک اسلان نوان نہایت اہم پیش رفت اور ایک دفعہ پھر مجھے کہنا مناسب تو نہیں لگ رہا، لیکن بری خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ذمہ آپ تک انفارمیشن پہنچانا اور کریڈیبل انفارمیشن پہنچانا، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ خبریں اچھی ہوں یا بری، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ابھی کی جو بری خبر ہے وہ غریب عوام کے لیے ہے، اور غریب عوام اپنی کمر کس لیں۔ حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کو راضی کرنے کے لیے عوام پر مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا جناب۔ ایک نہایت بری خبر، بجلی اور گیس سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں تھیں، لیکن اب یہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ عوام بھائی تیاری کر لیں، کیونکہ بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی۔ IMF کے مطالبات پر حکومت نے گھٹنے یقیناً ٹیک دیے، اور پاکستان کے IMF سے مذاکرات حتمی مراحل میں چونکہ داخل ہو چکے ہیں، اور آج سے ایک ماہ پہلے ہم نے آپ سے خبر بریک کی تھی کہ فروری کے آخری ہفتے تک حکومت اس وقت اپنے تمام تر جو فیصلے ہیں وہ فائنلائز کرے گی، اور نہ صرف اپنے فیصلے فائنلائز کرے گی بلکہ اس کو حتمی شکل دے کر IMF کے ساتھ ڈیل کرے گی۔ تو وفاقی حکومت نے بجلی کا بنیادی ٹیرف بڑھانے کے اصول کی منظوری دے دی۔ بجلی کی نرخوں میں 4 سے 10 روپے فی یونٹ اضافہ متوقع۔ میاں دے نعرے وجن دے، میاں جدو آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا، لگ گیا عوام نو پتہ۔ وفاقی حکومت گیس ٹیرف بڑھانے پر بھی رضامند ہوگی۔ مختلف اشیاء پر GST 17% اور فیڈ لیوی بھی عائد کرنے کی منظوری۔ IMF سے پالیسی سطح کے مذاکرات کا آخری دور جمعرات تک جاری رہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ IMF سخت مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، سخت شرائط پر عمل کرنا ہی آخری حل ہے۔ جناب آخری حل یہ نہیں ہے، میں آپ کے گوشت گزار کرتا چلا جاؤں، آخری حل یہ ہے کہ آپ کے جو آمرانہ فیصلے ہیں اور شہنشاہانہ خرچے ہیں ان کو کم کریں۔ اس ملک پاکستان میں جو کرپشن کی ریل پیل ہے اس کو کم کیجیے۔ اس ملک پاکستان میں جتنے آپ نے NRO دیے ان کو ختم کیجیے۔ جتنے لوگوں کو آپ نے بخشش بخشی وہ ان سے واپس لیجیے۔ جتنے 36 گریڈ کے آفیسرز اس ملک پاکستان میں، آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہو اور شاید حیران کن بھی لگ رہا ہو کہ اس وقت اس ملک پاکستان میں 36 گریڈ ہیں۔ عموماً تو ہم 22ویں گریڈ تک سن چکے ہیں، سن رکھتے ہیں، لیکن 36 گریڈ والی سٹوری بھی یقیناً برحق ہے۔ اس کی بڑی مثال سندھ کے اندر ایک شخص ہیں، 18ویں گریڈ کی وہ 2 جابیں کر رہے ہیں، تو کل ملا کے 36 گریڈ کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو اس ملک پاکستان میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آج 36 گریڈ ہے، کل کو 42 گریڈ نکل آئے گا، 44 نکل آئے گا، کل کو 39 نکل آئے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک پاکستان میں۔ تو اب آپ حیران نہ ہوا کریں، آپ بس آنسو بہائیں اور سو جائیں۔ خیر، آنسو بہانے سے یاد آیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے قتل کا ٹاسک دیے جانے والے لوگوں کی جو ہے نشاندہی بھی کر دی۔ لوگ کہہ رہے تھے نا آپ کوئی ثبوت ہے تو لے کر آئیں، ثبوت ہے تو لے کر آئیں۔ تو جناب عمران خان کی زیر صدارت PTI ترجمانوں کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے دعویٰ کیا کہ مجھے قتل کرنے کے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ مجھے قتل کرنے کے لیے جنوبی وزیرستان کے علاقے سے 2 لوگوں کو ٹاس دیا گیا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے دونوں پیشہ ور قاتلوں کو یعنی کہ اجرت بھی دے دی گئی ہے۔ میرے پاس اس منصوبے کے تمام شواہد موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ عمران خان نے بتایا کہ پہلے بھی کہا تھا مجھے جنونی شخص کے ذریعے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، 3 شوٹرز کے ذریعے حملہ کروا کر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ GIT نے تفتیش کر کے 3 حملہ آوروں کی رپورٹ دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنا مرضی کوشش کر لے مجھے دبا نہیں سکتے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی کا نام نہیں لگتا۔ جنرل باجوہ کی پالیسیز ابھی تک چل رہی ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب سے کوئی بیک ڈور روابط ان کی ٹرمز کے مطابق شاید یقیناً نہیں ہو رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے انہیں یہ بیان دینا پڑا۔ باقی ایک اچھی بات جو میں نے آج سے تقریباً 4 دن پہلے آپ سے ڈسکس کی تھی، جب یہ جیل برو تحریک کا انیشیٹو لے کر آئے تھے، ہمارا وہ کلپ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اسی پلیٹ فارم پر موجود ہے جس پلیٹ فارم سے آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اسلان نوان سیز @ آپ مجھے ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، آپ ایون مجھے ٹک ٹاک پر بھی سن سکتے ہیں اس کلپ کو۔ تو عمران خان صاحب کو ہم نے مشورہ دیا تھا، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ خان صاحب جیل برو تحریک کا آغاز تبھی ممکن ہے جب آپ اس کا سنگ بنیاد رکھیں۔ معذرت چاہوں گا اس کے لیے۔
جب آپ اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے تو ہر چھوٹے بڑے لیڈر کو آپ کی طرح آپ کے قدم پر چلتے ہوئے آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اور اس طرح یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ مجھے کامیاب ہوتی یقیناً دکھائی دے رہی ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹے اور وہ ایکسپیکٹ کریں کہ شاہ جی آ جائیں، چوہدری صاحب آ جائیں، خٹک صاحب آ جائیں، یا کوئی ایک بندہ بھی آ جائے، سوری صاحب آ جائیں، تو جیل بھرو تحریک تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک لیڈر پہلا قدم نہیں بڑھائے گا۔ اور خان صاحب نے بھی بولا کہ جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے گرفتاری دوں گا۔ باقی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ انہوں نے بولا کہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، اور جمیل فاروقی صاحب بھی اس بات کو ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے ٹویٹ سے ہم نے یہ بات اٹھائی ہے۔ باقی سپریم کورٹ کے کچھ ریمارکس بڑے جو ہے نا انوائنگ کہہ لیں، نان سیٹسفائیڈ کہہ لیں، کچھ بھی نام دیجیے، لیکن کچھ ریمارکس ایسے ہیں جو میرے کان، میری آنکھیں اور میری سماعت، میری سوچ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ تو میں نے سوچا آپ سامعین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور پھر آپ کی رائے لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری رائے تو ٹھس کر گئی ہے، ہماری ناقص علم جو ہے، ہماری ناقص سوچ، یقیناً ناقص سوچ ہے، ہم انسان ہیں، طالب علم ہیں، اور روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج اگر ہم بات کریں سیکھنے کی، تو سیکھنے میں ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنے تنازعات خود حل کرے، یہ عدالت کا کام نہیں۔ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں، آئین کی بالادستی کے لیے عدالتوں نے اپنا کام کیا، عدالتوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور I don't know what to say on that۔ خیر، جملہ مکمل کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی قیمتی آراء کمنٹ سیکشن میں لیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور ہم آپ کی قیمتی آراء کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کے کمنٹ سیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں۔ ہم اپنی اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب ترامیم سے متعلق کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت کا کام نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے پیدا کردہ تنازعات کو حل کرے۔ پاکستان بننے سے اب تک انسداد کرپشن کا قانون موجود رہا۔ عمران خان کو شاید نیب ترامیم سے اصل قانون کے تقاضے بدل جانے پر تشویش ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے سوال کیا کہ کیا عدالت خود سے بنیادی حقوق کی تشریح کر سکتی ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ عدالت تب ہی مداخلت کر سکتی ہے جب حکومت کی کوئی برانچ اپنی حدود سے تجاوز کرے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ عدالت کے سامنے نیب ترامیم سے متعلق معاملہ پارلیمنٹ پر عوامی اعتماد کا ہے۔ پارلیمنٹ تو ہمارا جناب زبردست کب کا ہو گیا، جب سے راجہ ریاض جیسے لوگ اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے۔ پارلیمنٹ کا نہ تقدس رہا، نہ کریڈیبلٹی رہی۔ اب بات میری آپ کو شاید گراں گزرے تو گزرے، جو حق ہے، جو سچ ہے، میں وہی کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی۔ عدالت پر یہ ثابت ہوا کہ عوامی اعتماد ٹوٹا ہے تو کسی بھی زاویے سے نیب ترامیم پر فیصلہ کریں گے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں تو جو سوچتا ہوں شاید میں کیمرے پہ وہ باتیں کر نہ پاؤں، یا میں خیر۔ چیف جسٹس نے کہا اگر عدالت کسی قانون کی خلاف ورزی پر مداخلت نہیں کرتی تو یہ عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوگی۔ اس کیس کے ذریعے نیب قانون پر ریڈ لائن مقرر کی جائے گی۔ باقی شیخ رشید صاحب ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی پابند سلاسل ہیں، اور الیکشنز کا ایک ٹائم آ گیا ہے۔ NA62 کے لیے انہوں نے بولا کہ وہ جو قلم دوات کے نشان پر، یعنی جو ان کی اپنی پارٹی ہے، کاغذات نامزدگی پر جیل سے دستخط کریں گے۔ کل صبح 10 بجے جو ہے نا ان کے کاغذات جمع کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو مجھے آپ سے ڈسکس کرنا تھیں۔ اس میں کچھ ضروری باتیں تھیں، جیسا کہ مہنگائی پروگرام اور دیگر اس طرح کے موضوعات جو میں نے آپ سے بیان کیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا ہمارے ساتھ ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اس ویلاگ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ، اور بڑی ڈیولپمنٹس آنے والی ہیں۔ ساری رات بنی گالہ کے اس کے زمان پاک کے باہر لوگ اکٹھے رہے، لوگوں کو کال دی گئی، ڈنڈا برادر فورس آ گئی، لیکن میرے اس پہ کچھ اپنے کنسرنز ہیں، کچھ تحفظات ہیں جو نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت